اور میں ہوں بلال کتب۔ آج کا دن ہوتا ہے آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، اور ہمارے ساتھ ایک ہستی، ایک مہمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے شرعی مسائل پہ یا آپ کے معاشرتی یا معاشی مسائل کے اوپر جو بھی شریعت کے پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے حل ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شام الہی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور سب سے پہلے تو آج آپ کا گوشت ہے، اب غور کیجئے، سیدہ کہتی ہیں علی یہ صدقے کا نہیں قربانی کا گوشت ہے، رسول نے کہا ہے کہ کھا لو۔ خدا کی قسم اگر اس جملے کو میں حقیقت اور حق سمجھوں تو میری ماں سیدہ فاطمہ علی کی استاد ہے۔ بلال بھائی، یہ جو آپ نے پہلا واقعہ بیان کیا نا، یہ تفسیر ابن کبیر میں، تفسیر کبیر میں آپ کو پتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اس کا شان نزول انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ ابھی لقمہ اٹھانے لگی ہیں، کھانے لگی ہیں، مسکین آیا اس کو دے دیا، تھوڑی دیر بعد یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، پھر ایک یتیم آیا اس کو دے دیا، پھر ایک قیدی آیا اس کو دے دیا، تین بندوں کو دیا۔ اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے گھر بھوک فاقہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نہایت خوبصورت اور عمدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت بھی اختیاری ہے، اختیاری ہے۔ واہ 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 یار واہ، یار یہ جملہ پھر کہنا ہے، نبی محترم نے جو غربت اختیار کی ہے وہ اختیاری ہے، وہ اضطراری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم کے پاس ایک وقت میں 100 اونٹ بھی تھا، 100 اونٹوں والا آج 1 کروڑ سے اوپر کا مالک ہوتا ہے کم از کم۔ نبی کریم نے ایک ہی دفعہ میں ذبح کر دی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے جب بھی نبی محترم کے پاس آ کے درخواست کی ہے مجھے غلام چاہیے، تو نبی کریم کا اختیار تھا کہ وہ ان کو دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیا؟ نبی کریم نے بدلے میں کیا دعا کی ہے؟ مجھے ایک بات تسبیح بھی دی، تسبیح فاطمہ اسی خیر سے ملتی ہے۔ لیکن کوئی دنیا میں ایسا باپ ہو سکتا ہے جو اللہ سے یہ مانگے، ہم آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو رزق حلال فراخ دے، بے شک نبی محترم نے کیا دعا کی ہے؟ اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دینا جس سے صرف ان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی ٹریننگ اور تربیت کی ہے کہ تم نے غربت کو اختیار کر کے جینا ہے، تم نے، ورنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کیا امیر نہیں تھے ہو سکتے؟ نبی محترم کو تو سب سے پہلے جو آفر تھی وہ عرب کی بادشاہی کی تھی۔ نبی کریم نے کہا ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند ہی کیوں نہ آ جائے، مجھے یہ تمہاری بادشاہی کی آفر ہے۔ یہ باپ کی دعا ایک دفعہ پھر سنانا۔ نبی محترم نے کہا، یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم نے کہا اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صرف اتنا رزق دینا جن سے ان کا پیٹ بھر جائے۔ اور سیدہ فاطمہ کی زندگی کے اندر صحیح روایات یہ بھی بتاتا ہوں، سیدہ فاطمہ 3 دن کے فاقے کے ساتھ تھی، ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا بہت بھوک ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ 3 دن کے فاقے تھے، عورت نے کہا 3 دن کا فاقہ میرا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تو 3 دن کے فاقے کی بات کرتی ہے، حقیقت تو یہ 7 دن سے میرے گھر میں روٹی بھی نہیں پکی، میں تو کھجور کھاتی ہوں، ہاں علی نے آج آنا ہے آٹا لے کے، میں تجھے ضرور کھلاؤں گی، میں تجھے ضرور کھلاؤں۔ اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، حضرت فاطمہ کا تو آپ نے ذکر کیا، اب یہ دیکھیں ان کے نجیب الطرفین کہنا بھی ظلم ہے، 4 طرف دیکھیں، والدہ خدیجہ، والد محمد، خاوند علی، والدہ کس کی؟ حسنین کریمین کی، تو یہ کس قسم کی شخصیت ہوں گی؟ اور نبی محترم نے کئی واقعات میرے اب دماغ میں تیزی سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا ایک معجزہ آپ کو بیان کروں، حضرت فاطمہ نے جس وقت نبی محترم کے اوپر سے وہ اونٹ کی اوجری ہٹائی تھی نا، بچی تھی، کتنے 9-10 سال کی ہوں گی، اور اس وقت صحیح روایات کے الفاظ ہیں حضرت فاطمہ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ کو بددعا دی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم بدر کے میدان میں جن کو فاطمہ نے بددعا دی تھی نا، اب یہ بتائیں بلال بھائی، ویسے کیا کسی بندے کا تجربہ اور مشاہدہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تجربے سے کہ کل اس جگہ پہ فلاں آدمی مرے گا؟ یہ تجربہ نہیں ہو سکتا، یہ وحی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا جس کو فاطمہ نے بددعا دی تھی میں نے دیکھا بدر میں اس جگہ پہ وہ شخص گرا مرا پڑا۔ اس بات کو یہاں روک دینا، خدا کی قسم یہ آج کے دور کا نا، یہ آج کے وقت کا، میں ادب سے آپ کے ساتھ ہی معافی مانگ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کا پاکستان کا وہ نشان ہے جس کو آپ اپنی قلم کے ساتھ اور اپنے ذہن کی یادداشت میں جکڑ کے رکھ لیں کہ یہ جو جملے کہہ رہے ہیں سیدہ فاطمہ کے بارے میں، یہ شام الہی ظہیر کہہ رہے ہیں، یہ اس ملک کی اصل تصویر ہے۔ جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ جس کا ایک کمرے کا گھر، اور جب سیدہ کی شادی ہوئی اور اپنے شوہر کے گھر علی کے گئیں تو وہاں پہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ایک تکیہ تھا، ایک پیالہ تھا اور ایک گھڑا تھا،
اس غربت کے عالم میں اس خاتون نے جس کی پرورش کی ہے نا، اس پرورش کی جو ایک حد ہے وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. یہ تربیت ہے اس ماں کی. ذرائع نہیں چاہیے، وسائل نہیں چاہیے، یہ کردار چاہیے. جس کے باپ نے اس کے لیے دعا مانگی ہو، اللہ تو ان کو کتنا رزق دینا، صرف اتنا کہ جن سے ان کا پیٹ بھر سکے. خدا کی قسم اگر یہ دعا ہی آپ مانگنے جوگے ہو جائے نا، یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں، تو اللہ آپ کے گھر میں کتنی نعمتیں اور برکتیں ڈالے. ہم دعائیں وہ مانگتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، اور ماننا ان کو چاہتے ہیں جو نفس رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم. یار آج تم نے نا بس حالت بدل دی. آپ پھر سے بتائیے گا بیٹا، ان کی کال پھر سے لیجیے گا، ان کی بات کٹ گئی تھی. یہ بچی کوئی اہم بات کرنا چاہ رہی ہوگی. حضور آج آپ نے نا ابتدائی میں دل کی کیفیت ہے نا یہ بدل دی. کیفیتیں دل پہ ہی اترتی ہیں آفت صاحب. بالکل بلال بھائی، ایک اور بات اس حوالے سے میرے دماغ میں آ رہی ہے. حضرت فاطمہ کی ایک تو بد دعا ہے نا، اور ایک طرف ان کی دعا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے بدتمیزی کی تو نبی کریم نے کہا جاؤ ابو سفیان کے پاس. تو ابو سفیان نے بدلہ دلوایا تو نبی محترم واپس تھپڑ دلوایا. ہاں تھپڑ دلوایا. آپ نے کہہ دیا، میں کہنا نہیں تھا چاہتا کہ تھپڑ دلوایا. تو حضرت فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچتی اگر یہ بات بیان کی جائے کہ ان کو تھپڑ لگا. بہرحال تھپڑ انہوں نے قصاص دلوا دیا. تو نبی محترم نے کہا اس نے میری بیٹی کے دل کو سکون پہنچایا، اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور ہدایت اور حضرت ابو سفیان کو اگر ہدایت ملی ہے اسی دعا سے ملی ہے. واہ واہ واہ. السلام علیکم. بازار پہ اپنا محل کیسے تعمیر ہو سکتا ہے؟ بالکل درست بات کی. یہ میں کہنا چاہتا. دوسری بات ہے، بہن نے اشارہ تو کر دیا، اصل میں 10 دن کی پریگننسی نہیں تھی، بلکہ کسی وجوہات کی وجہ سے شادی کی ہے. تو جس رشتے کی بنیاد ایسی ہو، آپ خود بتائیں اس میں سے برکت کیسے ہوگی. لیکن 2 باتیں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. جس بھائی کو آپ نے پہلے جواب دیا نا، اس کا آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کثرت سے پڑھو. بلال بھائی یہ آپ نے ضرور بتانا ہے ناظرین اور سامعین کو کہ کثرت کا لفظ آپ جب بولتے ہیں اس کی ایک سیاق و سباق ہے. کوئی بھی وظیفہ بندہ پکڑ لے اس کو کثرت سے کرے. میں کہتا ہوں کسی بھی وظیفے کو پکڑ لیا جائے، قرآن کی کوئی بھی آیت، اس کو اگر کثرت اور تکرار سے پڑھیں گے، اگر اس کی تعداد ہزاروں لاکھوں کراس کر جائے، پھر آپ کے سارے مسائل اسی آیت سے حل ہو جائیں گے. یہ کہنا کہ میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں یہ مناسب نہیں. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کثرت. اور دوسری بات جو دوسری بہن کا سوال ہے نا بلال بھائی، کہ معاشرے کے اندر آپ نے بھی کہا بھی یہ غلط رسم ہے، لیکن ہمیں اس رسم کے خلاف بات ضرور کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ جا کے دکان، جیسے آپ نے بات کی کہ جا کے دیکھنے سے بہتر ہے کہ اب ڈیجیٹل دور ہے. اگر پہلے گھر والے تصویر دیکھیں، جس کی تصویر پسند آئے صرف اس کے گھر تشریف لے جائیں. یہ نہیں کہ پورا محلہ اور پورا شہر پھری جا رہے ہیں. کہیں بھی غلط فیصلہ یا وعدہ کر کے نہ آئے. بالکل درست بات ہے. یہ تو اور اچھی بات. جھوٹ وعدہ ہوگا تو برکت نہیں ہوگی. آپ ان کے ساتھ اپنے وسیلے کو، اپنی نصیحت کو جوڑیں جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وقت گزارا. جی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ساری بات کی ہے نا بیعت کی، اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ مشاہدات مجھے سپر نیچرل میں دیکھوں. سپر نیچرل میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر رستے پہ چلنا چاہتا ہے اور وہ یہ خواہش کرے کہ کرامت اس کے ہاتھ میں آ جائے، یہ خواہش ہی غلط ہے. یہ شیطانی کہنے لگے تھے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کرامت اولیاء بھی جو ہوتی ہیں بالفرض وہ ولی کے اختیار میں ہوتی ہیں. یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کرامت اولیاء ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے من جانب جب چاہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. میں ان کو یہ کہتا ہوں، ان کو ابھی میں ایسی چیز بتاتا ہوں، ان کو ساری مشاہداتی صلاحیتیں بھی آ جائیں گی. اپنے آپ کو وہ جو دل میں روحانیت کا خلا محسوس کرتے ہیں کمپلیٹ ہو جائے گا. آج ہی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں. آج ہی کسی بھی بیعت شاید کو چھوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. نہ ان کے اندر روحانیت آئے تو پھر کہنا اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت کر لو. ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے وقفے پہ جا رہا ہوں. صوفی برکت صاحب جو تھے، لا وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہ حالت ڈپریشن ضرور چلی جائے گی. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، ان مع العسر یسرا. یہ محدثین کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جب کسی بندے پہ مصیبت آتی اس کو جا کے مبارک دیا کرتے تھے. کیوں؟ پہلی بات گناہ کو ختم کر یہ بات. دوسری بات وہ کہتے تھے خوشخبری آ گئی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی. اور دوسری بات ہے ان کو یہ چاہیے کہ ام سلمہ والا وظیفہ پڑھیں. وہ یہ تھا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا جو آپ نے بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھے. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ سے عمدہ تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے حدیث سنی بھی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی، جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل دے گا. لیکن میں سوچا کرتی تھی ابو سلمہ جیسا مجاہد، ابو سلمہ جیسا ہامن، تو ابھی میری عدت ختم ہوئی، دستک ہوئی
تو بعد نبی کریم نے قاصد بھیجا تھا کہ نبی محترم آپ کو رشتے کا پیغام دے۔ اللہ اکبر، تو یہ ضرور یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بیٹی، راج کو ٹھنڈا کرو، برکت ہوگی، کیسے نہیں ہوگی ایک وظیفہ انشاءاللہ؟ میں بھی بتاؤں، بسم اللہ۔ یہ رشتوں کے جو بھی سوالات کرتے ہیں نا کہ محبت ڈالنے کے لیے، ایک لوگوں کا تجربہ ہے اور علماء نے بیان کیا سورت والضحیٰ کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورۃ والضحیٰ پوری سورت کثرت سے پڑھیں تو رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری سورت کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس سے رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جتنے بیمار سوال پوچھے نا ان کو سورت فاتحہ ساتھ ضرور بتایا ضرور کریں، پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جی السلام علیکم۔ اوکے حضرت، آخری لمحات ہیں، آخری جملے ہیں۔ میں حضرت فاطمہ کا نا نبی محترم سے جو پیار ہے نا وہ تھوڑی دیر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آخری دن تھا تو حضرت فاطمہ زارو قطار رو رہی تھی، اور نبی کریم کی تکلیف کو دیکھ کے کہہ رہی تھی ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو نبی کریم نے کہا آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرا باپ جہاں جا رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا جبریل میں آپ کو اپنے بابا کی وفات کی خبر دیتی ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے، باپ بھی نہیں ہے، اس بات کا بھی دکھ ہے آج کے بعد جبریل کس کے قلب اتھر پہ اترے گا۔ اور انس کو پتا کیا کہا؟ انس تیرے دل نے کیسے گوارا کیا کہ نبی محترم کے اوپر مٹی ڈالے، نبی محترم کے اوپر مٹی ڈال دی، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا؟ نبی کریم حضرت فاطمہ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ نبی کریم سے پیار کیا کرتے ہیں۔ انداز کی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں دونوں کی اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت فاطمہ کو دیکھتی تھی تو نبی محترم یاد آتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ادب سے کہوں گا اپنے سب بھائیوں سے، بہنوں سے جو کسی بھی مسلک سے ہیں، سیدہ فاطمہ کے صرف منقبت نہیں پڑھنی ہے، صرف سیرت پہ بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کے کردار پہ عمل کرنے کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔